بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 168 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، 82 اور 83 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہیں، ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے جو یہ 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، ان 3 رنگوں کا استعمال سمجھیے کہ ان کو کس طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ جتنی بھی علامات ہیں ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں، اور ہمارے چینل پہ آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ ملے گی، اس کو آپ لازمی دیکھیں۔ بہت زیادہ اس سے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا، بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک مرتبہ وقت نکال کے، وہ تقریباً 16 ویڈیوز ہیں، ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھیے، انشاءاللہ اس میں سے کافی ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں گی۔ نمبر 1 تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ یہاں پہ جو لفظ جس رنگ کے اندر ہوگا اس کا ترجمہ بھی اسی رنگ کے اندر کیا جائے گا، تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ کون سے لفظ کا کیا معنی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے بار بار اکیلے لفظ کا ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود بخود دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا جو پہلا حرف ہے وہ ہے واو، تو واو کا معنی کیا ہے؟ اور اس جو ہے اس کا معنی جب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ نے لیا، میثاق النبیین، پختہ عہد نبیوں سے، لما کہ البتہ جو، آتیتکم میں دے دوں تمہیں، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، جو مصدق، تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ، تو ضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور مدد کرنا اس کی، قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور تم نے لے لیا اس پر میرا پختہ عہد، قالوا، تو ان سب نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، قال، فرمایا، فاشہدوا، تو تم سب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی خود تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پھر جو پھر گیا اس عہد سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہی سب نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، تو کیا علاوہ اللہ کے دین کے، یبغون، وہ اور دین تلاش کرتے ہیں، یا وہ کوئی اور دین وہ سب چاہتے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ اسی کے لیے، اسلم، تابع فرما ہوا، من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعا و کرہا، خوشی خوشی اور ناخوشی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لیا، میثاق النبیین، پختہ عہد نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ البتہ جو میں دے دوں تمہیں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، لتؤمنن بہ، تو ضرور تم ایمان لانا اس پر، ولتنصرنہ، اور ضرور مدد کرنا اس کی، قال، فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اصری، اور تم نے لے لیا اس پر میرا پختہ عہد، قالوا، تو ان سب نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، تو تم سب گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پھر جو پھر گیا اس عہد سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ ہی سب نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا علاوہ اللہ کے دین کے کوئی اور دین وہ سب چاہتے ہیں، وَلَهُ، اور حالانکہ اسی کے لیے،
اسلم تابع فرما ہوا جو بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں طوعاً خوشی سے ہو وکرہن یا ناخوشی سے وإلیہ اور اسی کی طرف یرجعون سب لٹائے جائیں گے۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو اس میں 3 رنگوں کا جو استعمال کیا گیا ہے، کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے ہے جو تقریباً 20% ہے، سرخ رنگ جو ہے وہ نئے الفاظ کے لیے جو تقریباً 15% ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ البتہ جو میں دے دوں تمہیں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس ایسا رسول جو مصدق لما معکم تصدیق کرنے والوں اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ضرور تم ایمان لانا اس پر، ولتنصرنہ اور ضرور مدد کرنا اس کی۔ قال عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذلکم اصری اور تم نے لے لیا اس پر میرا ذمہ یعنی مجھ سے ضامن ٹھہرایا۔ قالوا ان سب نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا تو کہا اللہ تعالیٰ نے تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا پھر جو اس عہد سے پھر گیا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون تو وہی لوگ ہی نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون کوئی اور دین وہ چاہتے ہیں، لہ اسلم حالانکہ اسی کا تابع فرما ہے، من فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں، طوعا و کرہا خوشی سے ہو اور یا ناخوشی، وإلیہ یرجعون اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کی اردو میں استعمال کی وضاحت۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں، تو قرآن پاک میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، تقریباً 65% ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو ہمیں خود بخود قرآن پاک کا ترجمہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو خود بخود قرآن پاک کا ترجمہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ ایمان، تَنْصُرُنَّ نصرت، اقررتم اقرار نامہ، اسلم اسلام، مسلم مسلمان، یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کے اندر کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔